لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے۔ امام علی مقام امام حسین کی طرف خط روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ میں تھے، اس وقت تو پھر یہ ہوا کہ جب شیعہ یزید نے خط لکھا، یزید پریشان ہوا۔ اس کے خط کا مضمون تھا، نعمان بن بشیر نرمی کر رہے ہیں، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوتے ہیں، جلدی حسین بھی آنے والے ہیں، اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ یزید کے پاس خط پہنچا۔ یزید کا ایک بڑا معتمد غلام تھا، سرجون ابن منصور، یہ تھا عیسائی، اور یہ خاندانی غلام تھا یزید کا، اور چونکہ اسی کی گود میں یزید پلا تھا۔ یزید کی قسمت بھی دیکھو، نانا ملا کون سا، ماں ملی کون سی، گود ملی پرورش کے لیے سرجون کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے زیر تربیت رہتا تو شاید اتنا بگڑا ہوا نہیں رہتا۔ یہ ہے کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، اور میں اہل سنت کو کہتا ہوں، اپنے جوانوں کو، کہ ہمیں شرف صحابیت کا احترام ہر وقت، ہر ساعت، ہر پل ملحوظ رکھنا ہے، اور ہماری فکر اور ہمارا موقف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کہ یہ لوگ امین القادری والے لوگ، اور امین القادری خود بھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے موقف کیا رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کیا موقف رکھیں؟ جو ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب میں موقف بیان کیا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، وہی ہمارا موقف ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی، دل کے اجالے میں بھی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب کشف ہے تو ہمارے دل کی کیفیت آپ جاننے لگ گئے ہیں۔ آپ صاحب کرامت بھی، صاحب کشف بھی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں، اب اس سے بڑھ کر کے کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو نہیں ماننا ہے تو ہم نے آپ سے منوانا کب ہے؟ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو ہم سے ہمارا موقف پوچھنے والے؟ الحمدللہ تمام معتقدات اہل سنت کے حوالے سے ہمارا کل بھی موقف وہی تھا جو بریلی کے تاجدار کا ہے، آج بھی وہی، اور انشاءاللہ وہی رہے گا۔ باقی ہم پدیوں کو اور چھٹ بھائیوں کو ہمیں کوئی پرواہ ان کی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہمیں چھٹ بھائیوں کی۔ جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے، جو ماننا ہے مانتا رہے، ہمارا موقف وہی ہے جو اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے بیان کیا۔ آج کے بعد اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ جو کرے گا وہ سمجھنے والی بات ہے، جو کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جائے۔ ان کے دل میں تو یہ، ہمارے دل میں کیا ہے؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، دلوں کی بات تم جاننے لگے ہو۔ ہمارے دل میں کیا، ہم جانتے ہیں نا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو پھر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو گود ملی تھی سرجون کی، اس کی ماں محسون تھی، ابن کثیر نے اس کو عیسائی لکھا، اور پھر اس کا نانا وہ بھی عیسائی تھا، تو گود اس کو وہی ملتی رہی، شرابیوں کی، خنزیر کھانے والوں کی۔ اس اعتبار سے اب اس نے سرجون کو بلایا۔ سرجون کوفہ ہاتھ سے جا رہے، کرنا کیا ہے، کس کو بھیجوں، کون جائے گا کوفہ، تو کوفہ بچے گا۔ سرجون نے کہا میرا مشورہ، اگر آپ مان سکتے تو مانے، اس کام کے لیے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد بالکل موضوع آدمی ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض رہتا تھا، توجہ کرنا، آگے کی گفتگو سمجھیں گے آپ۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض تھا۔ کیوں ناراض تھا؟ کیونکہ یزید کو جب ولی عہد مقرر کیا جا رہا تھا تو ابن زیاد خوش، عبید اللہ ابن زیاد خوش نہیں تھا۔ ابن زیاد کون؟ زیاد کا بیٹا۔ زیاد کس کا بیٹا؟ اس کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب آپ دیکھیں، توجہ کریں آپ، اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان کو دیکھو اور اہل بیت کو دیکھو۔ یہ زیاد جو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، اس کے باپ کوئی پتہ نہیں، تاریخ میں لکھا ہے زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، اور بعض لوگوں نے کیا لکھا جو بیچارے بڑے نرم آدمی تھے، زیاد ابن سمیہ، زیاد ابن سمیہ کا بیٹا۔ تو کیوں ابا کا نام کہاں ہے؟ کیا ہے ابا کا؟ یہ ہے جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں یہ لوگ آئے۔ پتا چلا
تاریخ بتا رہی ہے اہل بیت کے مقابلے میں شریف لوگ نہیں آتے، جن کے باپ داداؤں کا عطا پتہ نہیں ہوتا وہی لوگ اہل بیت کے مقابلے میں آیا کرتے ہیں۔ اب جو مقابلہ آرائی کرے نا، جب مقابلہ آرائی کرے نا، پریشان نہیں ہونا، سمجھنا کہ مقابلہ کر کے کیا بتا رہا ہے، مقابلہ کر کے بتا کیا رہا ہے، یہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ تو زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد، تو وہ راضی نہیں تھا یزید نے کچھ پشو پیش کیا۔ سرجون ابن منصور نے کہا اگر آپ معاملے کو نپٹنا چاہتے تو یہ بندہ سخت دل ہے، یہی کام کرے گا۔ پھر یزید نے المختصر خط لکھا، بصرہ کے ساتھ میں تمہیں کوفہ کا بھی حاکم بناتا ہوں، جلدی سے وہاں جاؤ، معاملات کو نپٹو اور میری بیعت لو۔ پھر سے کوفہ والوں سے مسلم کو پکڑو، گرفتار کرو، بیعت کرے تو ٹھیک اس کو بھی قتل کرو، حسین آئے ان کو بھی پکڑو، میری بیعت لو، بیعت کرتے ٹھیک ورنہ ان کو بھی قتل کرو۔ یہ سب اس نے حکم لکھ کر کے، کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے نکلا، المختصر ڈاٹا وغیرہ ڈاٹا باندھ کے، عربی جیسے باندھتے، اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، شام کے وقت وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہونے کے نزاکتیں بھی بڑی خوب مورخین نے لکھی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں کافی وقت جاتا ہے۔ تو وہ داخل ہوا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے، سب لوگ نعرہ لگانے لگے، مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا بکا ابن رسول اللہ، ابن رسول اللہ، نعرہ لگانے لگے، رسول اللہ کے بیٹے آپ کو خوش آمدید، خوش آمدید، یہ کرنے لگے۔ یہ ادھر ادھر شام کو ایسے دیکھتا تھا کون زیادہ نعرہ لگا رہا ہے، کون زیادہ ایسا، اور غصے میں آتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ آخر کار مسلم ابن عمرو باہلی نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یہ ابن رسول نہیں، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ بس جیسے ہی لوگوں نے یہ اعلان سنا، لوگ ناراض ہوئے، ارے یہ تو ابن مرجانہ ابن رسول نہیں، یہ کہہ کر کے پورا مجمع چھٹ گیا، سب لوگ غمگین ہوئے۔ راتوں رات جیسے ہی وہ داخل ہوا، اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول ہونے کا خط دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ اللہ نے اتنے بڑے فتنے سے مجھے بچا لیا۔ ان کو عہدہ نہیں چاہیے تھا، وہ اہل بیت کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اسی رات کو جتنے بڑے بڑے امیر تھے سب کوفہ کے، کچھ لوگوں کو رشوت دے کے، کچھ لوگوں کو دھمکا کر، رات میں اس نے پورا جال بچھا دیا، اور پورا جال بچھانے کے بعد اس نے یہ کیا، صبح کو اٹھ کر کے تقریر کی، دیکھو تم نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیے، اس لیے اب تم لوگ اگر سیدھے رہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے کوڑے سے اور اپنی تلوار سے تمہیں ٹھیک کروں گا۔ جو ہمارا مطیع فرما بردار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، جو نافرمانی کرے گا اس کو قتل کریں گے یا کوڑے سے اس کو ٹھیک کریں گے۔ مسلم کو جس نے بھی چھپا رکھا ہے وہ میرے حوالے کر دیں۔ یہ تقریر کر کے وہ پھر اپنے گورنر ہاؤس میں گیا، اپنے محل میں گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے سارے کوفہ کے سرداروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اگر کوئی بھی بغاوت کرے گا یہ ہوگا۔ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو یہ بات پتہ چلی، ماحول بدل گیا۔ آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل نے مختار ثقفی کے گھر میں رہنا مناسب نہ سمجھا، مختار کے گھر سے نکلے اور آپ حضرت ہانی ابن عروہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے گھر آ گئے۔ جب ان کے گھر آئے تو حالات بڑے نازک اور خراب تھے، تو ان کو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا اپنے گھر پہ آنا کچھ گراں گزرا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ اس وقت میں یہاں اس لیے آیا کہ اب میں اپنی پناہ گاہ کوئی اور نہیں محسوس کرتا، حالات بدل رہے ہیں تو میں یہاں گیا۔ با دل ناخواستہ خاندان رسول کا احترام اور لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے زنانہ خانے میں، یعنی جہاں عورتیں رہتی تھی، اس کو خالی کروا کر مسلم ابن عقیل کو چھپا دیا۔ اب مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہوئی، مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا جانے لگا۔ بالآخر ایک جاسوس چھوڑا گیا 3000 روپے دے کر، اس دور کے جو بھی 3000 تھے، 3000 سکے دے کر، کہ کسی طرح سے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈو۔ تو جاسوس نکلا، مسجد میں گیا، کیونکہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی،
یہ وہاں پر نماز میں مصروف تھے، نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کی نماز مکمل ہوئی تو جاسوس گیا، کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور یہ رقم لے کر آیا ہوں، سنا ہے کہ یہاں خاندان نبوت کے کوئی بزرگ آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو نذرانہ پیش کروں۔ انہوں نے کہا اتنے لوگ مسجد میں ہیں، تم میرے پاس ہی کیسے چلے آئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے چہرے سے نورانیت اور اہل بیت کی محبت کا نور دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ دیکھو اہل ایمان بھولے بھالے ہوتے ہیں، اس کے مکر میں آ گئے اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے صحیح جگہ لے جاؤں گا، اور پھر حضرت ہانی کے گھر اس کو لے کر کے گئے۔ اس کا نام تھا معقل۔ معقل نام کے غلام کو جب آپ لے کر کے گئے تو وہاں پر حضرت ہانی کے گھر میں جو اہل بیت کے محبین تھے ان سب پلان بنا رہے تھے، معاملات کیسے کرنا کیا کرنا۔ وہ دن بھر معقل ساتھ میں رہتا اور ساتھ میں رہنے کے بعد شام کو پوری رپورٹ جو ہے ابن زیاد کو دے دیتا۔ اسی طریقے سے وہ رپورٹیں دیتا رہا۔ بالآخر جو ہے وہ ہانی چونکہ معزز سمجھے جاتے تھے کوفہ کے اندر، تو ایک دن ابن زیاد نے ابن اشعث، جس کا نام ہے محمد بن اشعث، تو میں اس کو ابن اشعث اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس کو محمد کہنا نہیں چاہتا، تو ابن اشعث جو ہے وہ یہ ملنے کے لیے گیا ابن زیاد سے۔ جب ملنے کے لیے گیا اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو ابن زیاد نے کہا ابن اشعث ہانی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے جبکہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ تو ابن اشعث نے کہا سنا ہے آج کل وہ بیمار ہیں۔ کہا وہ بیمار نہیں، وہ اچھا بھلا ہے اور اپنے گھر پہ دن بھر پیرا دیتے بیٹھتا ہے، اس کو کہنا کہ میری اطاعت ضروری ہے اور مجھ سے ملاقات بھی ضروری ہے، اس کو کہو کہ وہ آ کے گورنر ہاؤس میں ملے۔ ابن اشعث آیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لایا، اور لانے کے بعد کہا کہ امیر آپ سے ناراض ہے، کچھ غلط فہمی ہے، چلیے تاکہ کچھ غلط فہمی دور ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، تو کہا نہیں وہ تو اچھے ہیں، دن بھر تو وہ پیرا دیتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ جب محل میں گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیا، نہ اٹھ کر کے احترام میں کھڑا ہوا جیسا کہ پہلے کا ماحول تھا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ کو معمول سے ہٹ کر کے منظر دیکھا تو کچھ تشویش ہوئی، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے فوراً گفتگو شروع کی، ہانی میں سنتا ہوں کہ تمہارے گھر میں تم نے مسلم بن عقیل کو چھپا رکھا ہے، اور تمہارے گھر میں یزید کے خلاف، اس نے ایسا کہا امیر المومنین یزید کے خلاف پلان بنتے ہیں اور یہ سب معاملات ہوتے ہیں، ہتھیار خریدے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہو، غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے اشارہ کیا تو معقل نام کا وہ غلام جو ہے وہ فوراً سامنے آیا۔ جب آپ نے دیکھا اچھا یہ بدبخت جاسوس تھا، اہل بیت کا محب بن کر کے آیا تھا، اہل بیت کا محب بن کر کے آیا تھا، یہ جاسوس تھا۔ جب آپ نے سامنے جاسوس کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو خود نہیں بلایا، وہ میرے گھر آئے تو میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، کیونکہ وہ خاندان رسول کے فرد ہے، جب چل کر میرے گھر میں آئے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اب اگر تم کہتے ہو تو میں مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، مجھے کچھ دیر کی مہلت دو، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کہیں چلے جائیں اور وہ میرے گھر سے نکل جائیں۔ اس نے کہا نہیں، اب جو ہوا وہ ہو گیا، اب تمہاری نجات اور چھوٹ اسی میں ہوگی کہ تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ حضرت ہانی نے کہا یہ نہیں ہو سکتی، مسلم بن عقیل کو میں قتل کے لیے تیرے حوالے نہیں کروں گا، قیامت میں میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ کے رسول کو منہ یہ دکھاؤں گا کہ میں نے اہل بیت کے فرد کو قتل کے لیے تیرے حوالے کر دیا تھا؟ اس نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کروں گا۔ حضرت ہانی نے کہا شوق سے تم جو چاہے کر لو، حکومت تمہاری ہے، تمہارا دور ہے، تمہارا راج ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن میں مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مسلم ابن عمرو باہلی جو وہاں پر چمچ گیری کے لیے موجود تھا، اس نے کہا امیر آپ رکیے میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت ہانی کو وہ کنارے لے گیا اور اس نے کہا دیکھو آپ کی جان چلی جائے گی، مسلم کو حوالے کر دو۔ حضرت ہانی نے کہا کچھ بھی ہو جائے، میرا گھر لٹ جائے، میرا گھر تباہ ہو جائے، میں آل رسول کو حوالے نہیں کروں گا اس کے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو پھر وہ تڑپ گیا عبید اللہ ابن زیاد، اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت ہانی ابن عروہ کے سر پہ مارا۔ آپ کی جو ہے وہ پیشانی کی ہڈی ٹوٹی، ناک کی ہڈی ٹوٹی، خون نکلنے لگا۔ جب آپ کا خون نکلنے لگا تو اس وقت ابن اشعث کے ساتھ جو لوگ گئے تھے بلانے کے لیے، انہوں نے کہا او بدبخت ابن زیاد، تو نے تو کہا تھا ملنے کے لیے بلا رہا ہے، تو نے ان کا یہ انجام کر دیا۔ اس حالت میں ایسا ہوا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت ہانی کو شہید کرنے کی افواہ پھیلی تو حضرت ہانی کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ
یہ سب کے سب جو ہے وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد ان کی تعداد جو ہے تقریباً 40,000 بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ حضرت ہانی کی شہادت ہو گئی اور ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا جو میری وجہ سے شہید ہو گیا، میں نے بھی اس کی کچھ خبر لینی چاہیے۔ عورتیں واہ ویلا کر رہی تھی، آہوں فوگاں کر رہی تھی۔ آپ نے جو ہے اپنے دونوں بچوں کو حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا، اور قاضی شریح کے حوالے کرنے کے بعد آپ بھی تلوار لے کر کے جو ہے وہ آئے۔ لکھا ہے علامہ صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے، اگر حضرت امام مسلم اشارہ فرماتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ معاملہ طے کرے، گفتگو سے معاملہ طے کرے تاکہ مسلمانوں کی جانیں نہ جائے، فتنہ نہ ہو۔ ایسے میں یہ ہوا کہ گورنر ہاؤس کے اندر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے مکے کے کوفہ کے سارے سرداروں کو اس نے گورنر ہاؤس میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے کہا دیکھو یہ ہانی کے رشتہ دار اور کوفہ کے بہت سارے لوگ یہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ نکلو اور نکل کر کے کہو کہ ہم لوگ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ۔ اگر یہ لوگ نہیں گئے اور اندر آ گئے، مسلم نے حملہ کیا، تو ان کے حملہ کرتے ہی میں تم سب کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کے خوف سے یا رشوتیں لے کر کوفہ کے سارے جو سردار تھے وہ ڈر گئے، سہم گئے، اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، ایسے میں ایک ایک سردار اپنی منڈی نکالتا گورنر ہاؤس سے اور کہتا میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میری جان خطرے میں ہے، یہ لوگ مار ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس طریقے کی باتیں کرتے دھیرے دھیرے پورا مجمع چھٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ جو 40,000 کا مجمع تھا وہ 500 میں تبدیل ہو گیا، صرف 500 لوگ بچے امام مسلم کے ساتھ۔ ایسے میں نماز مغرب کا وقت آیا، چونکہ اب مجمع تو چھٹ چکا تھا، مغرب کا وقت آیا۔ امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، تو اس وقت نماز مغرب پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے 500 لوگ کھڑے ہوئے۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ باندھی تو اس وقت 500 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی آدمی آپ کے پیچھے موجود نہ تھا۔ کوفہ والوں کی بدعہدی، بے وفائی قیامت تک یاد کی جاتی رہے، کوفہ والوں کی بے وفائی قیامت تک تذکرہ کی جاتی رہے گی۔ جان تو جانی ہے۔ مسلمانوں یہاں ایک پیغام آپ کو دینا ہے، جس کو چاہو وفا سے چاہو، جس کو چاہو وفا سے چاہو۔ بے وفائی ایسا کلنک ہے، بے وفائی ایسا داغ ہے، کائنات کی کوئی چیز انسان کو جو ہے وہ یہ داغ کو دھل نہیں سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی بھی بے وفائی کا داغ اگر پیشانی پہ لگ جائے اس کو دھل نہیں سکتا۔ اس لیے مسلک سے وفا کرو، مذہب سے وفا کرو، دین سے وفا کرو، صحابہ سے وفا کرو، نبی سے وفا کرو، اہل بیت اطہار سے وفا کرو، وفا اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ سب چلے گئے۔ امام مسلم کو بڑا دکھ تھا، رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کہ میں نے خط لکھا ہے، میرا خط پڑھ کے امام حسین رکیں گے نہیں، مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلے، دن بھر چونکہ کھڑے تھے محاصرہ کرتے ہوئے، شام ہو گئی تھی، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ مسجد سے نکلے۔ اس دن کوفہ والوں کے دروازے بند ہو گئے تھے امام مسلم پر۔ یہ بات بار بار آپ کو اس لیے دہرائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، لوگوں دیکھو دین کے لیے نبی کے خاندان کی قربانی کیا ہے، دین کے لیے نبی کے خاندان کی قربانی کیا ہے، اور لوگوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سلوک کے باوجود بھی اللہ کے دین کی خدمت نہیں چھوڑی، اللہ کے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ سرد نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نکلے۔ کل تک جو لوگ بڑی بڑی دعوتیں کر رہے تھے، کل تک جو لوگ نظریں پیش کر رہے تھے، نذرانے پیش کر رہے تھے، ہاتھ پیر چوم رہے تھے، آج ان سب کے دروازے بند تھے۔ کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی۔ آج تک کوفہ کوئی اچھا کہتا ہے؟ حالانکہ کوفہ بڑا مبارک شہر ہے، کئی 100 صحابہ کے مزارات ہیں کوفہ میں، لیکن کوفہ والوں کی بے وفائی نے کوفہ کو اتنا بدنام کیا ہے
آج کوئی کوفیوں کو اچھا نہیں کہتا. بہرحال امام نکلے, پیاس لگی ہے, پانی کی بھوک لگی ہے, سوچتے ہیں کہاں جائیں. ایسے میں ایک خاتون جس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے یا توعا بتایا جاتا ہے, دونوں تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنے والوں نے توعا یا توعا پڑھا گیا ہے اس کو. وہ اپنے بیٹے بلال کے لیے, اس کے بیٹے کا نام بلال تھا, شرابی تھا, نشہ کرتا تھا, آوارہ گردی کرتا تھا. بیٹا اس کا جلدی گھر نہیں آتا تھا. وہ اپنے بوڑھی ماں اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی, میرا بیٹا آئے گا تو میں بھی اپنا دروازہ بند کر لوں گی. اس عورت کو یہ قصہ نہیں پتا تھا کہ گورنر ہاؤس پہ کیا ہوا. عورتیں عام طور پہ جو ہوتی ہیں گھر میں رہنے والی عورتیں, اور چونکہ خیر سے نہ اخبارات کا دور تھا اور نہ انٹرنیٹ کا دور تھا, ورنہ انٹرنیٹ کے دور میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو پھر خبر پتہ رہتی ہے, لیکن وہ ایسا دور کچھ میڈیا ویڈیا کا نہیں تھا, اس لیے اس عورت کو, پھر وہ بیوہ خاتون تھی, بوڑھی عورت تھی, اس کو کوئی پتہ نہ تھا. امام مسلم نے جب سب کے دروازے بند دیکھے, یہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی, آپ اس کے گھر کے دروازے پہ گئے, سر جھکا کر کے کہا مائی مجھے پانی پلاؤ. وہ عورت گھر میں گئی, پانی لایا, امام مسلم کو پانی پیش کیا, پانی پیے, پانی پینے کے بعد گلاس دیا, رک گئے. اس عورت نے کہا اے جوان اپنے گھر جا, یہاں کیا کھڑا ہے, میں نے پانی تجھے پلا دیا, مسلمان ہونے کی حیثیت سے تجھے پانی پیش کر دیا, اپنے گھر جا, تو یہاں کیوں کھڑا ہے, تیرا اتنی رات کو یہاں کھڑا رہنا مجھ عورت کے پاس اچھا نہیں ہے, چلیے چلا جا یہاں سے, تیرے گھر جا. امام مسلم نے کہا مائی اس وقت میرا گھر یہاں کوئی نہیں ہے, میرا یہاں کوئی گھر نہیں, میں مسافر ہوں. کہا مسافر ہے تو کسی سرائے میں جا. کہا کہ میں کسی سرائے میں بھی نہیں جا سکتا, مار دیا جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں. اتنا سننا تھا, وہ عورت کھڑی ہو گئی, مسلم بن عقیل آپ اس حالت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں, کوفہ والوں نے بڑے چاؤ سے بلایا تھا, اور اب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کچھ تو رشوتیں لے کر دب گئے, کچھ جان کی وجہ سے ڈر کر دب کر کے اپنے دروازے بند کر لیے, سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.